تحریر میں تاثیر کیسے آتی ہے؟ زندگی میں ہم بہت سے خواب دیکھتے ہیں، لیکن تعبیر صرف چند ایک کی ملتی ہے۔ یونیورسٹی آف کینیڈا میں پروفیسر جو کی کلاس میں میرا بہت سی کتابوں سے تعارف ہوا تھا۔ انہی کتابوں میں ایک کتاب آئیڈیالوجی اینڈ کریکلم بھی تھی، جس کے مصنف مائیکل ایپل تھے۔ یہ کتاب کریکلم پر لکھی ہوئی عام کتابوں سے مختلف تھی۔ اس میں اسکولوں اور کالجوں میں دی جانے والی تعلیم کے حوالے سے چند اہم سوالات اٹھائے گئے تھے۔ مثلاً سماجی ناہمواریوں میں تعلیم کیا کردار ادا کرتی ہے، وہ معاشرے کے مختلف گروہوں سے کیسے امتیازی برتاؤ کرتی ہے، کیسے اسکول میں دیا جانے والا علم لیجیٹیمیٹ نالج کہلاتا ہے، اور کیسے علم کی اس خاص قسم کی تقسیم امتیازی بنیادوں پر ہوتی ہے، کیسے طاقتور لوگوں کا علم معیار کی سند حاصل کر لیتا ہے۔ مجھے یاد ہے، یہ کتاب پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں تعلیم کے ایک نئے تصور نے جنم لیا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ تعلیم اور نصاب صرف کتابی بحث نہیں، بلکہ ان کا براہ راست تعلق معاشرے سے ہے، اور یہ کہ کیسے معاشرے کے زوراور گروہ اپنے علم کو معیار بنا کر پیش کرتے ہیں، اور کیسے ہمارے اسکول معاشرے کی ناہمواریوں کو مزید پروان چڑھاتے ہیں۔ یہ میرا مائیکل ایپل سے پہلا تعارف تھا۔ کتاب کے ذریعے ہی پتہ چلا کہ مائیکل ایپل میڈیسن اسکول آف ایجوکیشن یونیورسٹی آف وسکانسن میں پروفیسر ہیں، اور ان کی دلچسپی کی موضوعات میں تعلیم اور طاقت، تعلیم اور ثقافت، معاشرتی ناہمواریاں، سماجی تبدیلی، نظریہ اور تعلیم شامل ہیں۔ 1995 میں میری پی ایچ ڈی مکمل ہونے کے ساتھ ہی کینیڈا میں قیام اختتام کو پہنچا، لیکن پروفیسر جو کی کلاس میں جلائے چراغوں کی لو بعد میں میرے راستوں میں اجالا کرتی رہی۔ انہی چراغوں میں ایک مائیکل ایپل کی شخصیت اور اس کی تحریریں تھیں۔ عام سادہ اسلوب بیان، لیکن خیال میں جدت اور یقین کی روشنی۔ مائیکل نے بہت سی کتابیں لکھی، جن میں کین ایجوکیشن چینج سوسائٹی، گلوبل کرائسس، سوشل جسٹس اینڈ ایجوکیشن شامل ہیں۔ پی ایچ ڈی کے بعد میں پہلے کراچی اور پھر لاہور کی یونیورسٹی سے وابستہ رہا۔ اس دوران کانفرنسوں میں، یار دوستوں کی محفلوں میں بھی جب تعلیم اور خاص طور پر کریکلم کی بات ہوتی تو مائیکل ایپل کا تذکرہ ضرور آتا۔ مائیکل ایپل، جس نے تعلیمی بحث میں تعلیم اور طاقت، نظریے اور نصاب، اسکول اور سماجی ناہمواریوں کے موضوعات پر بحث کی۔ میرے خیال میں تعلیم کا دراصل مقصد معاشرے میں سماجی اور معاشی ناہمواریوں کو کم کرنا ہے۔ میں اب کراچی سے لاہور آ گیا۔ تعلیم میں کریٹیکل پیڈاگوجی کا پیشن میرے ساتھ چل رہا تھا، اور اسی میدان میں جن لکھنے والوں نے مجھے متاثر کیا، ان میں مائیکل ایپل کا نام بھی شامل تھا۔ میں اپنے شاگردوں کو یہ کتاب ضرور تجویز کرتا، اور پھر 2011 کا سال جب مجھے ایک عالمی کانفرنس میں شرکت کے لیے ملائیشیا کے شہر پیننگ جانے کا اتفاق ہوا۔ جہاں جانے کی خاص کشش، وہاں مائیکل ایپل کی آمد تھی، جسے ملنے کا مجھے ایک مدت سے اشتیاق تھا۔ کانفرنس میں پہلے روز دن بھر کی مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد ایک بڑے ہال میں ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ اتفاق سے میں اس میز پر تھا جہاں میرے برابر والی سیٹ پر بائیں طرف مائیکل ایپل اور دائیں طرف مسز ایپل بیٹھی تھی۔ میں نے مائیکل کو بتایا کہ کیسے اس کی کتابوں نے مجھے انسپائر کیا ہے۔ پھر میں نے مائیکل سے وہ سوال پوچھا جو عرصے سے مجھے بے چین کیے ہوئے تھا۔ مائیکل، آپ کی تحریر میں تاثیر کیسے آتی ہے؟ میں جب بھی آپ کی تحریریں پڑھتا ہوں تو بے ساختہ معاشرے کے کمزور طبقوں سے ہمدردی اور محبت کے جذبات ابھرتے ہیں۔ غریبوں اور محروم کا احساس شدید ہو جاتا ہے، اور دل میں ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ معاشرے کے نادار طبقے کی حالت زار کو بدلا جائے، اور تعلیم کے ذریعے ان کو طاقت اور ان وسائل تک رسائی دی جائے جن سے وہ ابھی تک محروم ہیں۔ مائیکل یہ سن کر مسکرایا اور بولا، تحریر میں تاثیر کا سوال اہم ہے۔ مجھے معلوم نہیں میری تحریر میں تاثیر ہے یا نہیں، کیونکہ یہ فیصلہ کرنا پڑھنے والوں کا کام ہے۔ ہاں، میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ میں جو کچھ لکھتا ہوں دل سے لکھتا ہوں اور پورے یقین سے لکھتا ہوں۔ میں جب غریب اور غربت کی بات کرتا ہوں تو یہ زبانی کلامی نہیں۔ میں نے غربت کو نہ صرف قریب سے دیکھا ہے، بلکہ غربت کو جیا بھی ہے۔ اسٹیج پر ہلکی پھلکی پرفارمنس کے سلسلے جاری تھے۔ ہم کھانا کھا رہے تھے
اور میں مائیکل ایپل سے اس کی کہانی سننا چاہتا تھا جس نے اس کی تحریر میں تاثیر کا جادو شامل کر دیا تھا۔ مائیکل کے سامنے اس کا ایک چاہنے والا قاری بیٹھا تھا، وہ اسے مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مائیکل کہنے لگا، یہ ایک طویل کہانی ہے۔ میرے نانا روس میں رہتے تھے، انتہائی غربت کی زندگی تھی۔ روزگار کی تلاش میں وہ برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں آ گئے، جہاں ایک مل میں مزدوری مل گئی۔ پھر وہ مانچسٹر سے امریکہ کے شہر نیو جرسی میں آ گئے۔ مجھے یاد ہے میرے نانا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ نیو جرسی کے علاقے میں ہم غریبوں کے محلے میں رہتے تھے۔ نانا نے یہاں آ کر بھی مزدوری شروع کر دی تھی۔ وہ ایک ٹیکسٹائل مل میں مزدوری کے ساتھ ساتھ درزی کا کام بھی کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک سیاسی شعور کے مالک تھے۔ ان دنوں ہر ہفتے کو ورکنگ مینز سرکل کے اجلاس ہوتے تھے۔ میرے نانا باقاعدگی سے اس میں شرکت کرتے تھے اور اکثر وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ یوں بائیں بازو کے خیالات سے محبت مجھے بچپن کے دنوں سے ہو گئی تھی۔ ان دنوں نیو جرسی کے مزدوروں کی جد و جہد اور ہڑتالوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ان اجلاس میں کھیل بھی ہوتے اور سیاسی گفتگو بھی ہوتی۔ یوں یہیں سے میری ذہنی تربیت کا آغاز ہوا اور مجھے سماجی امتیازات اور ناہواریوں کا احساس شدت سے ہوا۔ میری والدہ کا نام میمی ایپل تھا۔ کہنے کہ تو وہ ہائی اسکول بھی نہیں گئی تھی، لیکن کتابیں، اخبارات اور رسائل روانی سے پڑھتی تھیں۔ میری والدہ بھی سیاسی شعور کی مالک تھیں اور وہ دا کانگریس آف ریشل ایکوالٹی کی بانی اراکین میں سے تھیں اور باقاعدگی سے اس کے اجلاس میں شرکت کرتی تھیں۔ میرے والد ایک پرنٹر تھے جو سارا دن محنت کرتے۔ ہفتے کے روز ہم دو بھائی بھی اپنے والد کی دکان پر گھنٹوں ان کا ہاتھ بٹاتے۔ گھر میں بھی ہم سب مل کر کام کرتے تھے۔ پرنٹنگ شاپ پر اپنے والد کے ہمراہ کام کرنے سے مجھے ایک تو محنت کی عادت پڑ گئی اور دوسرے اشاعت کی دنیا سے محبت ہو گئی۔ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک اسکول میں استاد بن گیا۔ میرے والدین میرے استاد بننے پر بہت خوش تھے، کیونکہ بطور استاد میں ایک نئے انداز میں ان کے مشن کے لیے کام کر سکتا تھا۔ معاشرے کے تمام طبقوں کو برابر مواقع کی فراہمی کا مشن۔ پھر میں ٹیچرز یونین کا صدر بن گیا اور اساتذہ کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے لگا۔ مجھے ایک عام آدمی کی محرومی کا احساس تھا، کیونکہ میں نے غربت کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ جب میں یونیورسٹی میں پڑھانے لگا تو میں نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے تعلیم کو ذریعہ بنا لیا۔ اسی لیے میری تحریروں میں اکثر سماجی عدم مساوات اور تعلیمی اداروں کے کردار کے حوالے سے بحث ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے تعلیم میں اتنی طاقت ہے کہ معاشرے میں مثبت تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اب اسٹیج سے اعلان ہو رہا تھا کہ کانفرنس کی اختتامی تقریر ہونے لگی ہے۔ ہال میں بیٹھے سب لوگ خاموش ہو گئے اور مائیکل اسٹیج کی طرف دیکھنے لگا، لیکن میں مائیکل کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آج کتنے سالوں بعد مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا کہ تحریر میں تاثیر اس وقت آتی ہے جب لکھنے والا ایمان کی حد تک اس پر یقین رکھتا ہو۔ حال میں جاری اختتامی تقریر سے بے نیاز میں سوچ رہا تھا، زندگی میں بہت سے خواب دیکھتے ہیں لیکن تعبیر چند کی ملتی ہے۔ آج مائیکل ایپل سے ملاقات میرے ایک دیرینہ خواب کی تعبیر تھی۔